وہ اس وقت حویلی کے پچھلے باغ میں اپنی سہیلی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے آئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، آج دھوپ بہت اچھی تھی۔ کینو توڑنے کے بعد وہ وہیں پر رکھی ہوئی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے اور ان سے لطف اندوز ہونے لگی۔ رانی اس کے پہلو میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور بہت شوق سے کائنات کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ مزید حسین نظر آ رہی تھی۔ رانی کو اس طرح سے خود کو دیکھتا پا کر وہ بے ساختہ بولی، کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ تو نہیں؟ اس کی بات سن کر رانی بوکھلا گئی اور زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں بی بی جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ کائنات نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے بی بی جی مت کہا کرو۔ میرا نام کائنات ہے اور میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا کرو۔ بی بی صاحبہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بڑی بیگم کو یہ بات نہیں پسند۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو بی بی جی کہہ کر پکارا کروں۔ اس کی دوست نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہنے لگی، تم بڑی بیگم صاحبہ کے سامنے بے شک میرا نام نہ لیا کرو، لیکن کم از کم تنہائی میں تو ایسا برتاؤ مت کیا کرو۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم میری دوست نہیں بلکہ میری غلام ہو۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو میرے نزدیک کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اور میں سب لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں، اور جہاں تک ہمارے حویلی کے نوکرانیوں کی بات ہے تو میں ان کی بھی بہت عزت اور قدر کرتی ہوں۔ کائنات، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ اچھے دل کی مالک ہیں، اور دیکھیے گا آپ کی اسی اچھی عادت کی وجہ سے آپ کا نصیب بھی بہت اچھا ہوگا۔ رانی کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور پھر دوبارہ سے کینو کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ جیسی نظر آتی تھی اندر سے ویسی نہیں تھی۔ اس بات کا اندازہ صرف چند ہی لوگوں کو تھا، اور وہ لوگ اس کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ کافی دیر تک وہ دونوں وہاں پر ہی بیٹھے رہے۔ اسے مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ احساس اسے بہت بے چین کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی دائیں جانب دیکھتی مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی سہیلی کافی دیر سے اس کی یہ بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ آخر کار بول ہی پڑی کہ کیا ہو گیا؟ آپ مجھے تھوڑی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس بات کو ٹال گئی۔ اس کے بعد وہ جب تک وہاں پر بیٹھی رہی وہ اسی طرح بے چین رہی۔ وہ دونوں باغ سے نکلنے ہی لگے تھے کہ کائنات کو اچانک سے ایک کام یاد آ گیا۔ اس نے اپنی سہیلی کو چلے جانے کے لیے کہا۔ اس کی سہیلی جانا تو نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ اکیلے جاتی اور بڑی بیگم صاحبہ اس سے کائنات کے بارے میں پوچھ لیتی تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا، مگر وہ اپنی دوست کی بات کو بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں سے نکل گئی۔ باغ کے پچھلے حصے میں نہر بھی تھی۔ ان کا گاؤں اسی خوبصورت نہر کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کا پانی بہت صاف تھا۔ پچھلے ہی دنوں اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ اس نہر سے تھوڑے ہی فاصلے پر دوسرے گاؤں میں جانے کا راستہ بھی موجود ہے۔ آج وہ اسی وجہ سے باغ میں آئی تھی تاکہ دوسرے گاؤں میں جا کر اس انسان کے ساتھ ملاقات کر سکے جس نے اس کی دھڑکنیں منتشر کر دی تھیں اور جسے دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اسے کبھی بھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، لیکن اس انسان میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے بہت بری طرح سے بے چین کر دیا تھا، جس نے اس سے اس کی راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ وہ صرف اور صرف ایک بار اس سے ملی تھی، اور یہ ملاقات بھی معمولی نوعیت کی نہیں تھی، بلکہ اس میں وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس انسان کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور کل تو اسے واقعی لگا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں میں پھنس گئی ہے، لیکن پھر اس نے نرمی کا مظاہرہ کیا اور بھاگی چلی آئی۔ ابھی وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی، اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی کہ اگر اس کی حویلی میں کسی کو اس بات کی خبر ہو گئی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ بڑی بیگم صاحبہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے ساری عمر کے لیے حویلی میں ہی قید کر لیتی۔ کائنات کو قید سے ہمیشہ بہت ڈر لگتا تھا،
وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور آزادی کی زندگی پر بھروسہ رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انسانوں کو ہمیشہ اپنی خواہشات کے مطابق کام کرنا چاہیے اور کسی کی وجہ سے اپنی خوشیوں کو نہیں کچلنا چاہیے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، موسم اس دن بہت سہانا تھا۔ حویلی میں سب نوکرانیاں کاموں میں مصروف تھیں کیونکہ ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کائنات نے FSC میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا اور اسی سلسلے میں ایک دعوت رکھی گئی تھی۔ بڑے بڑے خاندانوں سے لوگ آ رہے تھے۔ اس کی ماں نے اسے کمرے میں بھیجا اور 2 گھنٹے دیے کہ اس دوران تم اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار کر لو، کیونکہ آج اسے دیکھنے کے لیے کچھ خاندان بھی آ رہے تھے۔ ان خاندانوں کا شمار شہر کے معزز ترین خاندانوں میں ہوتا تھا۔ عاصم شاہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ان میں سے کسی ایک خاندان میں طے کر دے تاکہ ان کے کاروبار کو بھی وسعت ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی بھی ایک اچھی زندگی گزارے۔ مگر وہ ابھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ابھی اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ کالج کے بعد وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے اور پھر اس کے بعد وہ پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے ملک جائے۔ مگر ان کے خاندان میں لڑکیوں کو باہر بھیجنے کا رواج نہیں تھا۔ کالج تک رسائی بھی اسے بہت مشکل سے ملی تھی، ورنہ اس کے بابا جان تو یہ چاہ رہے تھے کہ گھر میں ہی اس کے لیے ٹیچر کا انتظام کر دیا جائے۔ مگر اس کی ضد سے مجبور ہو کر آخر اسے باہر جانے کی اجازت مل ہی گئی۔ ڈرائیور اسے چھوڑنے کے لیے جاتا تھا اور واپسی پر جب وہ کالج سے باہر نکلتی تھی تب وہ پہلے ہی کھڑا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ قریب ہی ڈھابے میں جا کر کھانا کھائے یا پھر اسٹال پر لگے گول گپوں سے لطف اندوز ہو، مگر اس ڈرائیور کے ہوتے ہوئے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے خاندان کے لوگ اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے کہ ان کی عورتیں سڑکوں پر لگے اسٹالوں میں سے کھانا کھائیں۔ ہر بار ہی وہ اپنی خواہشات اپنے دل میں دبا لیتی تھی۔ کبھی کبھار تو اس کے اندر بغاوت سر اٹھاتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بغاوت سب کے سامنے آئی تو اسے بہت بری طرح سے کچل دیا جائے گا۔ وہ کوئی بھی نادانی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے 2 سال گزارے تھے۔ اپنی سہیلیوں کو جب وہ باتیں کرتے ہوئے سنتی تھی تو اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ ان کی طرح ہی زندگی گزارے۔ وہ بہت امیر تھی، دولت کی کمی نہیں تھی۔ اس کا خاندان اس کے قریب تھا جسے وہ بہت محبت کرتی تھی اور حویلی کے سب لوگ بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جو زندگی انسان کو ملے، انسان کبھی اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان ہمیشہ اس چیز کی خواہش کرتا ہے جس سے وہ دور ہوتا ہے۔ اس کے پاس آزادی کی کمی تھی اور وہ آزادی کی ہی خواہش کرتی تھی۔ جیسے ہی اس کا کالج مکمل ہوا، اسے گھر کے اندر ہی بٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ اس کی ماں اسے شاپنگ کروانے کے لیے بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی۔ حویلی کے سب لڑکیوں کے کپڑے بڑی بیگم صاحبہ ہی لاتی تھیں، چونکہ اس کے بابا سب سے بڑے تھے اور اس کی ماں حویلی کی سب سے بڑی بہو تھی۔ اسی وجہ سے ساری ذمہ داری انہی دونوں پر تھی کہ وہ جس طرح سے چاہیں حویلی کا نظام چلا سکتے ہیں۔ کسی میں بھی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ ان دونوں کے فیصلے کے خلاف جا سکے۔ اس کی باقی تمام کزنیں تو اپنی زندگیوں سے مطمئن تھیں، لیکن ایک وہ تھی کہ جسے لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس دن بھی دعوت کا اہتمام تھا۔ اسے کمرے میں بند کرنے کے بعد بڑی بیگم جا کر کچن کے معاملات دیکھنے لگی اور نوکرانیوں کو ہدایت کرنے لگی۔ وہ جلی بلی بنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس خوبصورت موسم میں اس ندی کے کنارے پہنچ جائے۔ باہر معاملات کچھ اور چل رہے تھے اور اس کے اندر کی دنیا کچھ اور ہی تھی۔ سمیرہ جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنی کزن کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی کزن اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں ضرور کچھ نہ کچھ غلط چل رہا ہوگا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم دوبارہ سے کوئی کارنامہ سر انجام دینے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو میں تم سے پہلے ہی معذرت کرتی ہوں، کیونکہ میں اب کسی بھی غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ اسے پتہ تھا کہ سمیرہ کو کس طرح سے منانا ہے۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرنے لگی اور اسے کہنے لگی، تم جانتی ہو
کہ میری کوئی بھی بہن نہیں ہے، تم ہی ہو جسے میں اپنی خواہشات کا اظہار کرتی ہوں۔ اور پھر وہ اس جذباتی لڑکی کو اپنی باتوں میں لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ سمیرہ نے تنگ آ کر اسے کہا، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب کون سا کیڑا ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے کائنات کی بات سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور اسے کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ باہر فنکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں اور تم ندی کنارے جانے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ یار، تم ان ساری باتوں کو نظر انداز کرو۔ تم دیکھو باہر کتنا پیارا موسم ہے، اور اس طرح کے خوبصورت سہانے دن کو میں اس فنکشن کے لیے برباد نہیں کر سکتی۔ اور پھر اپنی کزن کی مدد سے وہ اس حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے سمیرہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر بعد واپس چلی آئے گی، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بادل ندی کے اوپر ہی اتر آئے ہوں۔ ایک بہت ہی خوبصورت منظر بنا ہوا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ چونک گئی اور اپنے دائیں جانب دیکھنے لگی جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ یہاں سے بھاگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑی مشکل میں پھنس جائے۔ ویسے بھی وہ کسی کو بتا کر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس کے قدم واپسی کی طرف جانے کے بجائے اس طرف جا رہے تھے جہاں سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اپنی دھڑکنوں کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ چلتی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ ان جھاڑیوں کے قریب پہنچی تو اسے ایک کالے رنگ کا گھوڑا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور خوشی سے چیختی ہوئی اس گھوڑے کے پاس چلی گئی۔ بچپن سے ہی اسے ان چیزوں کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے بابا اسے استبل جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور وہ اسے ہمیشہ ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سارے کام لڑکیوں کے کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کا کام صرف اور صرف حویلی کی چار دیواری کے اندر رہنا ہے اور گھر کے نظام کو سنبھالنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے اور مردوں والے کام نہ کرے۔ وہ اس کے قریب کھڑی ہو کر اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ گھوڑا بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی مسرور ہو گیا ہو۔ اس کی جان تو تب نکلی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتی ہی رہ گئی۔ سامنے کھڑا انسان بلا شبہ وجاہت کا مجسمہ تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں غصے سے اسے گھور رہی تھیں، جبکہ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کرم شاہ اس وقت بہت ہی غصے سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی آزاد تھی، اس کے گھوڑے کے ساتھ کھڑی ہو کر اس سے فری ہو رہی تھی۔ محترمہ، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر کھڑی ہیں؟ کرم کی بات سن کر اس نے بڑے فخر سے کہا کہ میں اس وقت اپنے گاؤں میں کھڑی ہوں، اور تمہیں شاید پتہ نہیں کہ میں اس گاؤں کی مالکن ہوں۔ اس کی گردن تن گئی تھی۔ جواباً وہ انسان کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ کائنات کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق بنا رہا ہے۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یوں اس طرح سے میرا مذاق بنانے کی؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میرے ایک اشارے پر میرے نوکر تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کریں گے۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا، وہ بھی پیچھے کی طرف ہٹ گئی، لیکن اسے رکنا پڑا کیونکہ پیچھے درخت تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کائنات کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آج تک کوئی بھی مرد اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فاصلے پر کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرو۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا کہ فاصلے پر رہ گیا تو مجھ سے بات مکمل نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس نے کائنات کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ زور سے زمین پر جا گری۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم اس وقت اپنے گاؤں کی حدود سے باہر نکل چکی ہو اور میرے گاؤں کی حدود کے اندر آ گئی ہو،
اور شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں کرم شاہ ہوں، اس گاؤں کے سردار کا بیٹا، اور تمہیں شاید اس بات کا بھی اندازہ نہیں کہ ہماری عاصم شاہ سے پرانی دشمنی ہے۔ سامنے کھڑے شخص کی بات سن کر اسے لگا کہ اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ کئی بار اس نے کرم شاہ کا نام سنا تھا، اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ پڑھائی مکمل کر کے دوسرے ملک سے واپس آیا ہے اور اب سیاست میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ بہت ہی چالاک انسان تھا جو اپنے شکار کو بہت ہی خوبصورتی سے اپنے جال میں پھنساتا تھا۔ یہ کہنے کے بعد کرم شاہ جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ سے بولا، تمہیں پتہ ہے کہ اگر میں تمہیں اس وقت اپنی حویلی میں لے کر چلا جاؤں اور تمہارے گاؤں میں یہ خبر بھیج دوں کہ تم میرے قبضے میں ہو، تم اپنی خوشی سے میرے پاس آئی ہو، تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ نہ صرف تم برباد ہو جاؤ گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا پورا خاندان بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کروں گا۔ تم بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو، تم سے زیادہ پیاری لڑکی میں نے آج تک ساری زندگی میں نہیں دیکھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پہلی ہی نظر میں مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس نے یکدم ہی اپنا لہجہ تبدیل کر دیا تھا، پھر اس نے کائنات کی بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور اسے اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگا، تم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہو جو میرے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا تمہارے ساتھ ایک بہت ہی پرانا رشتہ ہے۔ بچپن میں دراصل میں بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا اور پھر اسے کہنے لگا، چلو اب جلدی سے یہاں سے بھاگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ تبدیل ہو جائے۔ کائنات وہاں سے تیزی سے بھاگی اور اپنی حویلی میں چلی آئی۔ یہ صرف آدھے گھنٹے کی گیم تھی، لیکن اس کی ساری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ جب وہ واپس حویلی میں پہنچی تو اس کی کزن حیران رہ گئی اور اسے کہنے لگی، تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم 2 کے بجائے 3 گھنٹے لگاؤ گی۔ کائنات کا چہرہ اس وقت لال تھا اور اس کی سانسیں بھی بہت تیز تھیں، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے لگ رہا ہے تم ڈر گئی ہو یا پھر تم نے کچھ دیکھ لیا ہے۔ اس نے اپنی کزن کی بات کا جواب نہیں دیا اور تیار ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ اس کے بعد وہ جتنی دیر تک فنکشن میں رہی وہ اسی انسان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا تھا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتی تھی۔ اگلے دن جب وہ اسی جگہ پر پہنچی تو اسے افنان کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے ہی اس کا سب سے ناپسندیدہ انسان کھڑا تھا۔ یہ انسان آج سے نہیں بلکہ پچھلے 5 سالوں سے ان کی حویلی میں کام کرتا تھا، اور اس کے علاوہ حویلی والوں نے اسے کچھ زمینیں بھی دے رکھی تھیں جن پر وہ پورا سال محنت کرتا تھا اور اسے بہت ہی تھوڑا حصہ دیا جاتا تھا۔ تو وہ تم تھے جو کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے؟ کائنات کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ جواباً وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، جی میں ہی تھا۔ ایسی بات ہے نا کہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑے صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری سونپ رکھی ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں اور آپ پر نظر رکھوں۔ تم جیسے 2 ٹکے کے انسان کی اتنی ہمت کہ وہ مجھ پر نظر رکھے؟ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس حویلی سے بے دخل کر دوں گی۔ آپ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی اور اب بھی کہوں گا۔ اور جہاں تک بات کرنے کا سوال ہے تو میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے، مجھ سے بہت عزت کے ساتھ پیش آیا کریں، کیونکہ بہت جلد ہی ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی آپ کو خبردار کر دوں، بعد میں آپ کے لیے ہی مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور ایک اور بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دائیں جانب دیکھا جہاں پر وہ جھاڑیاں تھیں، پھر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس انسان کی رحم دلی سے متاثر ہو کر آپ یہاں پر آئی ہیں،
اگر آپ کو اس انسان کی نیت کا پتہ چل جائے تو آپ اس کے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ افنان کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جب وہ پہلی بار ان کی حویلی میں آیا تھا اور اپنی تیز آنکھوں سے وہاں کا جائزہ لے رہا تھا، تبھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ یہ تو کوئی مقصد لے کر یہاں پر داخل ہوا ہے۔ اس نے اس بارے میں اپنی اماں جان سے بات کی تھی، لیکن اماں جان نے اسے یہ ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا تھا کہ پرائے مردوں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے کام کی طرف توجہ دو۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب افنان نے اس کی بازو پکڑ لی۔ اس سب کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور افنان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ پھر وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آئندہ تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی یا میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ دوسری طرف اس انسان کا چہرہ بھی غصے سے لال ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کے رویے کا بالکل بھی عادی نہیں تھا، مگر اس لڑکی کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ جب میں تم سے نکاح کر لوں گا تب میں تم سے ان ساری چیزوں کا بدلہ لوں گا، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس کا مذاق بناتے ہوئے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جیسے انسان کے ساتھ میں کبھی بھی شادی کرنا پسند نہیں کروں گی۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ 2 ٹکے کے مزارے کے علاوہ تمہاری پہچان ہی کیا ہے؟ آپ ہمیشہ ہی میری حیثیت اور میری اوقات کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ میرے پاس فی الحال تو اس چیز کا جواب نہیں، لیکن میں بہت جلد آپ کو ایک مناسب جواب دوں گا جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد آپ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے اس طرح کا سوال نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ وہاں سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ اسے خبردار کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے کائنات کو بتایا تھا کہ وہ بڑی بیگم سے بات کر چکا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد اگر آپ اپنے گھر نہ پہنچی تو بڑی بیگم یہاں پر چلی آئیں گی۔ اپنی ماں سے وہ بہت خوفزدہ رہتی تھی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک نظر جھاڑیوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ رک بھی گئی تھی، کیونکہ وہاں پر کرم شاہ کھڑا تھا جو مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یقیناً کرم شاہ کو اندازہ تھا کہ وہ آج یہاں ضرور آئے گی۔ دوسری طرف افنان کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ یہ انسان ہر جگہ پر ہی پہنچ جاتا تھا۔ اسے سب سے پہلے اس انسان کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ اب وہ اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ عاصم شاہ بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ قریب ہی منیر شاہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ بھائی جان، آپ نے مجھے کہا تھا کہ بہت جلد مجھے میرا بیٹا ڈھونڈ کر دیں گے۔ آپ ابھی تک اسے ڈھونڈنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ منیر شاہ نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ ان کی بات سن کر عاصم صاحب نظریں چرانے لگے اور اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود ہی سوچو کہ ایک 5 سال کا بچہ کیسے تلاش کروں؟ ہمارے پاس تو اس کے بچپن کی تصویر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگر میں اسے ڈھونڈنے کے لیے اس گاؤں میں بھی نکل کھڑا ہوں تو مجھے نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے۔ اب مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ اس گاؤں میں موجود ہے یا پھر کسی اور شہر میں موجود ہے۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور افنان مسکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی بات سن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے افراد چونک گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے درمیان ہی موجود ہو، لیکن آپ لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہ ہو۔ منیر صاحب اس لڑکے کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئے۔ وہ بہت ہی جرت والا بندہ تھا جو کچھ بھی کر دینے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ عاصم شاہ اس کی یہ باتیں دیکھ کر غصے میں آ گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیا طریقہ ہے داخل ہونے کا؟ تمہیں کیا اجازت لینا بھول گیا ہے؟ وہ ان کا بہت خاص آدمی تھا، لیکن کبھی کبھار وہ اس طرح کی حرکتیں کر جاتا تھا کہ عاصم شاہ غصے میں آ جاتے تھے۔ افنان ان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا۔
وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں منیر صاحب پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر وہ ان سے مخاطب ہوا اور بولا کہ میں شاید آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے بیٹے کی کوئی تصویر دکھا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو آپ کے پاس لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، بڑے صاحب جلدی سے بول پڑے کہ اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں، میں خود ہی اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں اور بہت جلد یہ معاملہ حل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام کی طرف توجہ دو۔ تمہیں جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں تم ان کو بخوبی نبھاؤ۔ اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں سے بھیجنے کے بعد وہ دوبارہ سے سامنے کھڑے مزارے کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے اس طرح سے بات کرنے کی؟ تم بھول جاتے ہو کہ تم میرے آدمی ہو اور تم صرف میرے لیے کام کرتے ہو۔ دراصل وہ بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان کی یہ اداسی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں کسی کی سائیڈ لینے کی۔ پھر وہ کہنے لگے، مجھے بتاؤ کہ ان لڑکیوں کے کیس کا کیا ہوا؟ اب کی بار وہ بھی سنجیدہ ہو گیا اور سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ کیس بہت بری طرح سے فلاپ ہو گیا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ وہ ٹرک نہ جانے کیسے پولیس والوں کے ہتھے لگ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، دوبارہ سے دروازہ کھلا اور کائنات چہکتی ہوئی اندر داخل کھڑی ہوئی، لیکن وہاں پر موجود دو نفوس کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے پلٹ گئی۔ افنان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ بہت ہی خوبصورتی سے چھپا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، فی الحال اس کیس کو نظر انداز کریں، ایک اور کیس کی طرف توجہ دیں۔ اس نے بڑے صاحب کو بتایا کہ کچھ ہی دن پہلے آپ کی بیٹی نے کرم شاہ سے ملاقات کی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے گھر کے اندر محدود رکھیں اور اسے باہر جانے کی اجازت نہ دیں، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن اس کی نادانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اس نے بڑے صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ فی الحال آپ چھوٹی بیگم سے اس بارے میں کوئی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ اس طرح سے معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ آپ ان سے بہت ہی پیار سے پیش آئیں اور اس طرح سے اس معاملے کو سنبھالیں کہ کسی کو بھنک بھی نہ پڑے، کیونکہ بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ اور ویسے بھی آپ کا بیٹا اس بار الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی مصیبت بن سکتی ہے۔ عاصم شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دے جو ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ حویلی میں کوئی بھی کام بگڑتا تھا تو اس کے پیچھے ان کی چھوٹی بیٹی کا ہی ہاتھ ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیگم کو کہہ دیا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو باہر جانے کی اجازت نہ دیں، مگر انہوں نے وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ حد سے زیادہ افنان پر یقین رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس کی کہی ہوئی بات مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور یہاں پر وہ بہت بڑی بے وقوفی کر رہے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنے لیے خود ہی قبر کھود رہے تھے تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ حد سے زیادہ کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنا انسان کو ہمیشہ ہی خسارے میں ڈالتا ہے۔ افنان جب ان کی زندگی میں آیا تھا تو وہ ایک مقصد لے کر آیا تھا۔ اپنی زندگی کے 24 سال وہ ان لوگوں کے بارے میں پتہ لگاتا رہا تھا۔ اسے کافی حد تک اپنے مالک کی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں علم ہو گیا تھا، اور پھر باتوں ہی باتوں میں وہ ان سے ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کرنے لگا اور انہیں اچھے مشورے دینے لگا۔ ایک بار اس کے مشورے پر عاصم صاحب نے عمل کیا اور انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کے بعد تو وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرنے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں ان کا دایاں ہاتھ مل گیا ہے۔ جہاں تک ان کے بیٹے کا سوال تھا تو وہ ایک بہت ہی ناکارہ انسان تھا جسے عیاشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ الیکشن میں بھی وہ صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے کھڑا ہو رہا تھا، ورنہ اسے سیاست سے بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی پرسکون انداز سے گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کا ایک پرسکون سا گھر ہو جہاں پر وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک نارمل زندگی بسر کرے،
उसे ना तो ताकत के नशे का जुनून था और ना ही उसे पैसों की हवस थी। जबकि आसिम साहब अपने बेटे को ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। वो उसे एक बहुत ही ताकतवर इंसान बनाना चाहते थे जिससे सारी दुनिया खौफजदा होती हो, और वो इसी सिलसिले में अनथक कोशिश कर रहे थे। अफनान ने उनकी ज़िंदगी में आने के बाद ज़िंदगी के सारे मामलात दुरुस्त होने लगे। बीच में वो 1 साल के लिए गायब हो गया था। यहाँ पर भी वो अपने मालिक के कहने पर इस हवेली से बाहर गया था। वो इसे कुछ अरसे के लिए रोपोश करना चाहते थे। इस दौरान वो एक बहुत मजबूत इंसान बन गया था। अगर ये कहा जाए कि वो उनके लिए बहुत ख़तरनाक बन गया था तो ये भी सच था। दोबारा से जब वो इनकी ज़िंदगी में वापस आया था, वो हद से ज़्यादा चालाक हो गया था। इन 5 सालों में उसने सिर्फ़ और सिर्फ हवेली के चंद ही लोगों में दिलचस्पी ली थी, जिनमें एक कायनात भी थी। उस लड़की को देखकर वो हमेशा ही मुस्कुरा उठता था। उसकी हरकतें देखकर कभी कभार इसे गुस्सा आता था, लेकिन ज़्यादातर वो हंसता मुस्कुराता ही रहता था। वो लड़की अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचती थी। वो हमेशा वही करती थी जो उसका दिल चाहता था। वो जानता था कि उस मासूम सी लड़की को एक आम लड़कियों जैसी ज़िंदगी गुजारनी है। उसे ये ज़िंदगी रास नहीं आ रही। उसने फैसला किया था कि वो उसे बहुत जल्द ये ज़िंदगी देगा, मगर फ़िलहाल उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। सब लोगों के लिए वो एक मामूली सा मुलाजिम था, लेकिन वो अंदर ही अंदर उन हवेली के लोगों को बहुत बुरी तरह से काट रहा था। वो बज़ाहिर आसिम शाह का दायां हाथ था, लेकिन हकीकत में वो उसके लिए मौत का फरिश्ता था, जो बहुत जल्द उस पर वार करने के बारे में सोच रहा था। बचपन से ही वो बहुत चालाक था। उसे कोई भी बात नहीं भूलती थी। 5 साल की उम्र में उसके साथ जो हादसात पेश आए थे, उसे वो बहुत अच्छी तरह से याद थे, और जिन लोगों ने उसकी परवरिश की थी, उन लोगों ने भी इसके साथ होने वाले जुल्म के बारे में इसे बताया था। बचपन से ही उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसने इंतकाम लेना है। इस सिलसिले में वो 24 साल का होकर दोबारा से वापस आ गया। कायनात अपने कमरे में बैठी हुई थी जब सुमेरा तेज़ी से भागती हुई उसके पास आई और उससे कहने लगी, तुम्हें पता है कि तुम्हें हवेली से बाहर जाने के लिए किसने रोका है? कज़न की बात सुनकर वो उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। जब उसकी कज़न ने मशहूर नौकर का नाम लिया तो कायनात के पाँव तले लगी और सर पर बुझी। वो मामूली सा नौकर इस हवेली के पीछे बने एक छोटे से घर में रहता था। कुछ भी सोचे समझे बगैर वो तेज़ी से उस तरफ चली गई और उस घर में दाखिल हो गई। अफनान बहुत खुश था और पुलिस के आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक बहुत बड़ा तमाशा लगने जा रहा था। वो तमाम सबूत इस इंसान के ख़िलाफ़ 5 सालों से इकट्ठे कर रहा था। अब वो इस काबिल हो गया था कि वो उस इंसान को ना सिर्फ उसके जुर्मों की सज़ा दे सकता था, बल्कि उसके साथ साथ उसे सारी दुनिया के सामने ज़लील रुस्वा भी कर सकता था। कायनात तेज़ी से उस घर के अंदर दाखिल हुई और दोबारा से उसे उसकी औकात याद दिलाने लगी। इस बार इसे भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उसका बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगाकर गुर्राते हुए कहने लगा कि तुम हमेशा ही मुझसे मेरी औकात के बारे में सवाल करती हो, तो मैं तुम्हें आज अपनी औकात बता देता हूँ। उसके साथ ही उसने एक तस्वीर उसके सामने कर दी, जिसे देखकर वो लम्हे भर के लिए ठुठक कर रुकी और फिर हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी कि तुम्हारे पास चाचू जान की तस्वीर क्यों है? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इस तस्वीर को ना देखो, बल्कि इसमें मौजूद बच्चे को देखो। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, जिसे तुम्हारा वालिद बचपन में ही एक ऐसी जगह पर छोड़ आया था जहाँ पर अगर उसकी कुछ लोग मदद ना करते तो उसे जंगली जानवर खा जाते। दरअसल मुनीर शाह अपने वालिद के बहुत पसंदीदा थे, क्योंकि वो बहुत फरमाबरदार थे, अपने वालिद की कदर करते थे, उनकी इज्जत करते थे और उनका हर हुक्म मानते थे। जबकि उनके मुकाबले में आसिम शाह बहुत ही खुदसर इंसान थे और बहुत जालिम थे।
جو اپنے مفاد کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ دونوں کا ہی ایک ایک بیٹا تھا۔ بچپن میں ہی ان کے والد نے یہ وصیت کر دی تھی کہ ان کے بعد منیر شاہ اس گاؤں کا سردار بنے گا اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آگے یہ سرداری سنبھالے گا۔ عاصم شاہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ خاندان کے بڑے بیٹے تھے، انہیں سرداری ملنی چاہیے تھی۔ یہ بات انہیں بہت پریشان کر رہی تھی کہ جب گاؤں کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو سبھی ان کا مذاق بنائیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو راستے سے ہٹایا۔ اپنے والد کو انہوں نے ایک ایسا زہر دیا جس سے تھوڑے ہی عرصے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کو راستے سے ہٹانے کے بعد انہوں نے منیر شاہ کے بیٹے کو بھی جنگل میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے بہلا پھسلا کر گہرے جنگل میں لے کر چلے گئے۔ پہلے والد سے اور پھر بیٹے سے دوری نے منیر شاہ کو بری طرح سے توڑ دیا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ اس سب کا عاصم شاہ نے فائدہ اٹھایا اور سرداری سنبھال لی۔ وہ بہت ہی ظالم انسان تھے جس کا مقصد صرف اور صرف دولت کمانا تھا، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ افنان شاہ کی قسمت اچھی تھی کہ اسے گاؤں کی ایک عورت مل گئی جو اسے اپنے گھر لے آئی۔ جب اس نے افنان کی کہانی سنی تو وہ بہت حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے دوبارہ سے اس بچے کو حویلی میں چھوڑا تو نہ صرف وہ بری طرح سے تباہ و برباد ہو جائے گی بلکہ اس بچے کو بھی دوبارہ سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ اسے لے کر شہر چلی آئی اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ اس بچے کے ذہن میں بچپن سے یہ بات تھی کہ اس نے اپنے تایا جان سے بدلہ لینا ہے۔ وہ 24 سال کی عمر میں اس شخص کے پاس آیا تھا۔ 1 سال جب وہ غائب ہوا تھا تب اس نے ایک امتحان دیا تھا اور DSP بن گیا تھا۔ یہ خبر خفیہ رکھی گئی تھی۔ اس نے جو پہلا کیس لیا تھا وہ یہی تھا کہ عاصم کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ یہ ساری باتیں سن کر کائنات بہت خوفزدہ ہو گئی۔ وہ تیزی سے حویلی کی طرف بھاگی تاکہ اپنے باپ کو خبردار کر سکے، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ افنان شاہ اپنے تایا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو کیا لگا تھا کہ 5 سال کے بچے کو راستے سے ہٹانا اتنا آسان ہے؟ منیر شاہ بے یقینی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے نوکر کے منہ سے یہ بات سنی تو ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ان کی بیوی بھی ان کے بازو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کو پتہ چل گیا تھا کہ سامنے کھڑا انسان ان کا بہت ہی قریبی ہے۔ مجھے تمہیں جنگل میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بلکہ تمہیں جان سے مار دینا چاہیے تھا۔ اور ان کی یہ چھوٹی سی بات سب کو یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ افنان شاہ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش ان کے اپنے سگے بھائی نے کی تھی۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی کیونکہ ان کے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ وہ خود بھی DSP تھا۔ اس کی ماں تیزی سے اس کے پاس بھاگی اور اس کی گردن میں وہ نشان دے کر اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ نشان خاندان کے سب مردوں کی گردن پر تھا، مگر اس بارے میں افنان شاہ کو پتہ نہیں تھا۔ منیر شاہ بھی اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ قریب ہی کائنات کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اس قدر ظالم ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے انسان کی مدد کے لیے جا رہی تھی جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ کیا تھا اور جس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی تھا۔ بڑی بیگم کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا شوہر اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے۔ وہ تو اپنے شوہر کو ایک بہت ہی معزز انسان سمجھتی تھی۔ وہ صرف اصولوں کی سخت تھی، ورنہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی بالکل نہیں کرتی تھی۔ بڑے صاحب کے جانے کے بعد حویلی کے معاملات دوبارہ سے درست ہونے لگے۔ کائنات کا بڑا بھائی ملک سے باہر چلا گیا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ ابھی بھی اپنے اصولوں کے مطابق جی رہی تھی اور سب کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان اصولوں پر عمل کریں۔
حویلی کے کسی بھی بڑے انسان کو اس بات سے اعتراض نہیں تھا سوائے کائنات کے، جو ابھی بھی اپنی ماں سے لڑائی کرتی تھی۔ دوسری طرف کرم شاہ بھی پیچھے ہٹ گیا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ افنان کے ہوتے ہوئے وہ اس لڑکی کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ افنان نہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے معاملات بھی دیکھ رہا تھا۔ فی الحال اس نے سرداری اختیار کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا اور اپنے باپ کو سردار بنا دیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے کائنات سے دوبارہ سے شادی کی بات کی۔ وہ لڑکی پہلے ہی اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی اس قدر بہادری سے بہت متاثر ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ ہی ایک ایسا انسان چاہتی تھی جو کہ حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کر سکے۔ اس بار اس نے اپنے کزن کا ساتھ قبول کر لیا اور اس سے اپنے پرانے رویے کی معافی بھی مانگ لی۔ 1 سال کے بعد دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہوئی۔